اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت فضیل بن ایاز، اہل حضور اور درگاہ وصال کے بادشاہ حضرت فضیل بن ایاز اہل طریقت میں بزرگ و درویش تھے۔ معاملات اور حقائق سے بحر کامل رکھتے تھے۔ طریقت کے مشاہیر میں عزت و احترام سے یاد کیے جاتے تھے۔ ان کی زندگی سچائی کا مرقع تھی۔ ابتدائے عمر میں عیار مشرب تھے اور راہزنی کیا کرتے تھے، مگر ہر وقت مائل بصلاحیت تھے۔ جواں مردی اور ہمت ان کی طبیعت میں موجود تھی۔ کم سرمایہ والوں کو نہیں لوٹتے تھے اور سب کے لیے کچھ نہ کچھ حسب سرمایہ چھوڑ دیتے تھے۔ ایک سوداگر سفر پہ جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ راستے میں فضیل راہزن ہیں، وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ تو اس سوداگر نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ وہ خدا ترس آدمی ہے۔ تو سوداگر نے ایک قاری کو ساتھ رکھ لیا۔ وہ اونٹ پر بیٹھا دن رات قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا۔ جب قافلہ حضرت فضیل کی قیام گاہ کے قریب پہنچا تو قاری یہ قرآن کی آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا، کیا ایمانداروں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر حق سے خوف زدہ ہوں؟ حضرت فضیل پر رقت طاری ہو گئی، عنایت ازلی دل و جاں پر چھا گئی۔ انہوں نے راہزنی ترک کر دی، اپنے تمام دشمنوں کو راضی کیا اور مکہ معظمہ چلے گئے۔ مدت تک وہاں مجاور رہے، اکثر اولیاء کرام سے ملے، پھر کوفہ واپس آئے اور ایک مدت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے فیض پایا۔ ان کی کئی بلند روایات ہیں۔ حقائق تصوف و معرفت میں ان کا کلام بہت رفیع الدرجہ ہے۔ تو ان سے روایت ہے، جس نے حق تعالیٰ کو پہچانا اس نے پوری قوت سے اس کی عبادت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے انعام، احسان، کرم اور رحمت سے پہچانا جاتا ہے۔ جب پہچان لیا تو اس کی دوستی کا دامن ہاتھ میں آ گیا۔ دوستی کے شکر میں عبادت اختیار کی، کیونکہ دوستوں کا فرمان بار خاطر نہیں ہوتا۔ جتنی دوستی زیادہ ہوگی اتنی ہی عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ دوستی معرفت کی حقیقت ہے، اور آپ سے روایت ہے کہ دنیا پاگل خانہ ہے، اہل دنیا پاگل ہیں اور طوق اور زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ نفسانی خواہش ہمارے گلے کا طوق اور مسیت ہماری زنجیر ہے۔ فضل بن ربیع سے روایت ہے کہ میں ہارون رشید کے ہمراہ مکہ معظمہ گیا۔ حج ادا کرنے کے بعد خلیفہ نے مجھ سے پوچھا، کیا یہاں کوئی مرد حق ہے جس کی میں زیارت کر سکوں؟ تو میں نے کہا، ہاں، عبدالرزاق صفانی یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ کچھ دیر کر بیٹھ کر
جب اٹھنے لگے تو ہارون رشید نے اشارے سے پوچھا، ان پر کوئی قرض ہے؟ معلوم ہوا قرض ہے، چنانچہ وہ چکا دیا گیا۔ باہر نکل کر خلیفہ نے کہا، میرا دل ابھی تشنا ہے، کسی اور بڑے بزرگ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، حضرت سفیان بھی یہاں موجود ہیں؟ کہا، ان کے پاس لے چلو۔ وہاں بھی کچھ دیر بیٹھے۔ چلتے وقت خلیفہ نے پھر قرض سے متعلق دریافت کیا۔ قرض نکلا اور وہ ادا کر دیا گیا۔ خلیفہ نے کہا، میرا مقصود ابھی حاصل نہیں ہوا۔ میں نے کہا، حضرت فضیل بن ایاز بھی یہاں موجود ہیں۔ ہم وہاں گئے تو آپ ایک غرافہ میں بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ ہم نے دروازے پر دستک دی، آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ جواب ملا، ہمیں امیر المومنین سے کیا مطلب؟ میں نے کہا، سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان نہیں، کسی شخص کو طاعت حق میں ذلت طلب نہیں کرنی چاہیے۔ جواب ملا، ٹھیک ہے، مگر رضائے حق دائمی شان و شوکت کا باعث ہے۔ تم مجھے ذلت میں دیکھتے ہو اور میں اپنے آپ کو رفیع المرتبہ پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت فضیل نیچے اترے، چراغ گل کر دیا اور خود ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ہارون رشید اندھیرے میں ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، ٹٹولتا رہا، آخر کار ان کا ہاتھ ان تک پہنچ گیا۔ آپ نے کہا، ایسا نرم اور گزاز ہاتھ میں نے کبھی نہیں دیکھا، کہ عجب ہے کہ عذاب خداوندی سے بچ رہے۔ ہارون رشید رونے لگا اور اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہا، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا اللہ عز و جل کی بندگی میں گزرا ہوا ایک لمحہ خلقت کی 1000 سالہ حکومت سے بہتر ہے۔ امارت روز قیامت ندامت کا باعث ہوگی۔ ہارون نے کہا، کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، جب حضرت عمر بن عبد العزیز کو خلافت ملی تو انہوں نے حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت جابر اور حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، کوئی تدبیر کیجیے کہ یہ امارت مصیبت ہے اور میں مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر عذاب خداوندی سے نجات چاہتے ہیں تو بوڑھوں کو باپ، جوانوں کو بھائی اور چھوٹوں کو فرزند تصور کر، اور ان سے وہی سلوک روا رکھ جو گھر میں باپ، بھائی اور بیٹے سے روا رکھا جاتا ہے۔ سب ولایت تیرا گھر ہے اور اس کے باشندے تیرا کنبہ۔ باپ کی زیارت کر، بھائی پہ احسان کر اور فرزند سے حسن سلوک سے پیش آ۔ مجھے خوف ہے تیرا یہ خوبصورت جسم جہنم کی آگ کے سپرد نہ ہو۔ خدائے عز و جل سے ڈر اور اس کے حقوق و طریقہ احسن پورے کر۔ ہارون نے پوچھا، آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا، ہاں، خدا کی طاعت کا قرض ہے، مجھے ڈر ہے اس کے لیے مجھے گرفت نہ ہو۔ ہارون نے کہا، میرا مطلب خلقت کا قرض ہے۔ فرمایا، باری تعالیٰ کا 1000 شکر ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں جو اس کے بندوں سے بیان کروں۔ ہارون نے 1000 دینار کی ایک تھیلی ان کے سامنے پیش کی اور کہا، اسے اپنے کام میں لائیے اور بوقت ضرورت خرچ کیجیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا، افسوس، میری تمام نصیحتیں بیکار گئیں، تو نے ظلم کا راستہ اختیار کیا اور مجھ پہ ظلم روا رکھا۔ ہارون نے پوچھا، میں نے کیا ظلم کیا؟ فرمایا، میں تجھے راہ نجات دکھاتا ہوں، تو مجھے ہلاکت میں ڈالتا ہے، یہی ظلم ہوا کرتا ہے۔ ہارون روتا ہوا باہر نکل آیا اور کہا، حقیقت میں
حضرت فضیل بادشاہ ہیں، یہ ان کے مقام کی دلیل ہے جو اہل دنیا میں ان کو حاصل ہے۔ دنیا اور اس کی زینت ان کی نظر میں بے حقیقت ہے۔ وہ دنیا داروں کی تواضع دنیا کے واسطے نہیں کرتے، ان کے فضائل بے شمار ہیں۔